السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ جیسا کہ دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں یا ذی الحج کے دوران روزہ نماز صدقہ دینے کی تیاری کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حج کے پیچھے کی کہانی یاد دلائیں۔ یہ سب ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جو کہ خدا کے عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی فاقتوں سے بھری ہوئی ہے، جس سے ہم سب کو کچھ سیکھنا چاہیے، اور جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی نوح انسان کے لیے ایک مثال بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دوست بھی کہتے ہیں۔ بابل کی مشہور بادشاہی میں بتوں کی پوجا اس طرح کی جاتی تھی جیسے وہ دیوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایک مشہور مجسمہ ساز تھے، اور وہ پتھر یا لکڑی سے بت تیار کرتے تھے۔ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کام کرتے دیکھا۔ اکثر تیار شدہ بتوں کو کھیل کے سامان کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ لوگ مندروں میں پتھر کے ان زیورات کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اور ان کے والد سے وضاحت کی تو مورتیاں دیوتاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور لوگ احسان مانتے ہیں کہ انہیں کھانا اور دیگر تحائف پیش کرتے رہیں۔ اس وضاحت سے ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہیں تھے۔ ان کے دل میں اسے لگاتار یہ غلط ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ ان لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ جھوٹے تھے، اور اکثر سوال کرتے تھے لکڑی اور پتھر کے مجسمے دیوتا کیسے ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس بات پر غور کریں کہ مجسموں کو محض اشیاء ہونے کے ناطے فائدہ یا نقصان پہنچانے کا کیسا اختیار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنتا تھا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کو دیکھا اور فطرت کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایک پہاڑ پر سفر کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک آواز سنی جو انہیں پکار رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا رب اللہ تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہ مسلمان ہو جائیں۔ کانپتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو کر پکارا، میں رب کائنات کے لیے سر تسلیم قلم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے اور گھر واپس کی راہ لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور ان کا دل بہت سکون سے بھر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بالکل نیا مشن تھا، اپنے لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور اللہ کو ایک خصوصی خدا کے طور پر قبول کرنے میں ان کی مدد کرنا۔ سب سے پہلے وہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئے، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے باپ، والد صاحب کو کہا اس طرح سے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کچھ کام میں آ سکتا ہے۔ ابا جان، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستہ دکھاؤں گا۔ قرآن کی یہ آیت نمبر ہے۔ ان کے والد صاحب غصے میں آ گئے۔ اس وقت والد ابراہیم علیہ السلام کو درخواست کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کو مستحق کر دیا، اور اپنے بیٹے سے کہا وہ اپنی نظروں سے دور ہو جائیں۔ بے خوف ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا وہ اپنے شہر کے لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف لانے کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے ان باتوں کو رد کر دیا اور انہیں تشدد کی دھمکیاں دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو بدلنے کے لیے ایک مختلف انداز اپنانے کی ترغیب دی۔ ابراہیم علیہ السلام آگے کا واقعہ میں پارٹ 2 میں شیئر کروں گی۔ پلیز آپ میرے چینل پر بنے رہیے، پوری اس کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔